نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک سوال ہے کہ بچے کو کس عمر میں نماز پڑھنا بتایا جائے اور سکھایا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ تو پیارے، بچے کی عمر جب 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب بچے کی عمر 10 سال کو پہنچے تو اس کو ہلکی پھلکی مار مار کر نماز پڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ گفت و شنید کروں، یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ وہ 6 کون سی باتیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے، وہ 6 باتیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور عربی کا ضابطہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر نمازی کے اندر ان 6 باتوں میں سے جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک بھی بات نہیں پائی گئی تو ہرگز اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی 6 باتیں ہیں، ان کو بہت غور سے سنیے، اور سننے کے بعد معزز سامعین و ناظرین، سن کر اس کو یوں ہی نہ چھوڑ دیجئے، بلکہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اور ہمیشہ ان 6 باتوں کو یاد رکھیے جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، شرائط نماز کتنی ہیں؟ شرائط نماز 6 ہیں۔ ان کے بارے میں بتاؤں کہ نماز کی سب سے پہلی شرط وہ کون سی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو نماز کی سب سے پہلی شرط طہارت، اور نماز کی دوسری شرط ستر عورت، نماز کی تیسری شرط وقت، نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ، اور نماز کی 5ویں شرط نیت، اور نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 باتیں ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب ان کے بارے میں کچھ بتاؤں اختصاراً، لیکن آج کے اس سبق میں آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ کو یہ 6 باتیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے بالکل پختہ یاد ہونی چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور بالکل ان کو حفظ کر لیں۔ اس لیے کہ جب یہ باتیں آپ کو حفظ ہوں گی، پختہ یاد ہوں گی، زبانی یاد ہوں گی، تب ہی آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہماری کوئی شرط نماز کی چھوٹی تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا لغوی معنی آپ جانتے ہیں، پاکی۔ اور نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ سترہ یستر کے معنی آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے، چھپانے کی عادت ہے، اور عورت کے معنی آتے ہیں چھپانے والی چیز۔ تو اب ایک نمازی کا ستر عورت کیا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو انشاءاللہ اب آج کے اس سبق میں ہم صرف ان شرائط نماز کے لغوی معنی بتا رہے ہیں،
ڈکشنری میننگ بتا رہے ہیں. کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے. تو نماز کی پہلی شرط جس کو طہارت کہتے ہیں اس کے لغوی معنی ہے پاکی. اور نماز کی دوسری شرط جس کو ستر عورت کہتے ہیں تو سترہ یستر کے معنی چھپانا اور عورت کے معنی چھپانے والی چیز. اور اسی لیے عورت کا نام عورت ہے کہ وہ پردے میں رکھنے والی چیز ہے. تو سترہ یستر ستر عورت کے معنی یہ ایک نمازی کا کتنا ستر حالت نماز میں چھپا ہوا رہنا چاہیے. اور تیسری شرط وقت یعنی کون سی نماز کا کون سا وقت ہے اور کتنا وقت ہے. اور چوتھی شرط استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا. اور پانچویں شرط نیت یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہارے ارادوں پر ہے. اور نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ آتا ہے کہ آپ جب نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اور اس کو تکبیر تحریمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ باتیں جو نماز سے پہلے نمازی کے لیے حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی. اگزامپل جیسے کھانا نمازی کے لیے اس تکبیر کو کہنے سے پہلے حلال تھا اب وہ حرام ہو گیا. پینا حلال تھا اب وہ حرام ہو گیا. بات کرنا حلال تھا اب وہ حرام ہو گیا. تو میری ملت کے نوجوانوں یہ نماز کی 6 شرطیں ہیں اور ان کو آپ بہت مضبوطی کے ساتھ یاد کر لیجئے. اب انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ڈیٹیل اور ان کی تفصیل آپ کی سماعتوں کے حوالے اگلی ویڈیو میں کریں گے اور آپ اس کا انتظار کریے. اور انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ آپ یاد کر لیجئے کہ شرائط نماز 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.